ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، کچھ دنوں سے ایک بڑی خاص مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ ہمارے کچھ معزز دوستوں کی آپس میں کوئی اس طرح کی جشیں نظر آ رہی ہیں جو بظاہر تو ایک دوسرے کے لیے اذیت اور اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں رسوائی کا سبب بن رہی ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مختصر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ دوست پاسٹر انور فضل صاحب کی ایک ویڈیو کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو ناشائستہ ہیں، اور اس کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے کا اور ٹرولنگ کرنے کا۔ یقیناً یہ ایک اچھا رجحان نہیں ہے۔ صحت مند معاشرے میں اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو وہ اختلاف شائستگی کے ساتھ بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو اس طرح کی چیزیں جب آپ لیڈر ہوتے ہیں، لوگ آپ کے لیے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو سارے ہی آپ کی صفت ثنا کریں، سارے ہی آپ کو پریز کریں، سارے ہی آپ کو ایڈمائر کریں، اور جہاں پہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہاں پر یقیناً آپ کے بادخواہ بھی ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر یقیناً آپ کی مخالفت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک لیڈر ہونے کا ثبوت اسی بات میں ہے کہ آپ کو سب کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ملائمت کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا ثبوت اگر لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دے کے آپ اس کا رپلائی کرتے ہیں تو یقیناً پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ پاسٹر انور فضل صاحب نے کیا کہا، اور میں اس بات میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ دیگر جو دوست اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں انہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا ذاتی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی نے بلا وجہ کوئی تہمت بہتان لگایا ہے یا آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے بے شمار فورم موجود ہیں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کی جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا جو سب سے زیادہ طاقتور پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ معافی کا ہی ہے، محبت کا ہے، صلح اور سلامتی کا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہے، ایک دوسرے کو خوشی دینے کا ہے، ایک دوسرے کو ہمت دینے کا ہے۔ لیکن ہم خود کو مسیحی بھی کہتے ہیں اور پھر ہم اس طرح کے حالات بھی کریٹ کر دیتے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح بالکل بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ناظرین، میری رائے کسی کو اچھی لگے یا بری، میں یہ ان تمام دوستوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو مسیح کے پیروکار سمجھتے ہیں یا کہلاتے ہیں تو پھر مسیح کی تعلیم کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وہ تمام دو ساتھی ہو سکتا ہے ایمان میں مجھ سے بڑے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن ایمان کی پریکٹس کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں خود مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو،
پر جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر مجھے کیوں خداوند کہتے ہو؟ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو، مقدس موسیٰ نے خدا کے 10 احکام بنی اسرائیل کو دیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کے ان 10 احکامات کو 2 حکموں پر موقوف کر دیا۔ اور وہ 2 حکم کیا ہیں؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے زیادہ پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ 2 حکم کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے زیادہ پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار۔ اپنے پڑوسی کو، کون پڑوسی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ آپ کا پڑوسی کون ہے۔ آپ کا پڑوسی وہ ہے جسے آپ کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کی تمثیل دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پڑوسی کون ہے۔ یقیناً ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریس ہے، ہم اس ریس کے گھوڑے نہیں ہیں جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ نفرت والی ریس میں، انتقام والی ریس میں، حسد والی ریس میں، ایک دوسرے کو پچھاڑنے والی ریس میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی ریس میں، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ طرز عمل خداوند یسوع مسیح کا نہیں تھا۔ اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں، اگر ہم خود کو مسیحی کہتے ہیں، مسیحی کا مطلب یہ کہ مسیح سا، کرسچن، کرائسٹ لائک، اور جب ہم مسیح کی طرح عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کوئی مسیحی کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں اس بات کو بالکل بھی نہیں کرے دوں گا کہ کس نے غلط کہا، کس نے صحیح کہا۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، سوشل میڈیا پر جتنے دوست ساتھی اس بات کو ٹرول کر رہے ہیں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، دیکھیں کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امن، صلح اور سلامتی کا شہزادہ آ رہا ہے۔ اور اگر اس سیزن میں بھی، جبکہ اسپیشلی خاص طور پر کرسمس کا سیزن جو ہمیں صلح اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے، اگر ہم اس سیزن میں بھی اس طرح سے سخت دلی کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے، نہ ہمارے لیے، نہ ہمارے ساتھ رہنے والی دیگر اقوام کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کی اقوام جو ہیں وہ ہمیں صلح، سلامتی اور محبت کے خالق کے پیروکار سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی عملداری سے، اپنی پریکٹس سے اس طرح کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کو، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو اہمیت دیں گے، اور پھر ہم خدا کی بادشاہی جو ہم زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ میری درخواست ہے ان تمام دوستوں ساتھیوں سے جو سب اس مہم کا حصہ ہیں، برائے مہربانی مسیح کے سچے اور اچھے پیروکار ہوتے ہوئے اس بات کو دفن کریں، اور اگر کوئی بات آپ کے دل کو اذیت ہوئی ہے تو آپ اس کو بھول جائیں مسیح کی محبت میں، اور مسیح کے آمد کے ایام کی تیاری کرتے ہوئے آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں خوش آمدید کہنا ہے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی نفرت، اپنے انتقام، اپنے حسد، بغض اور لالچ کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کو ناپاک کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے سے باز رکھنا ہے۔ میرا یہ پیغام پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے اور ان تمام دوستوں کے لیے جو اس مہم کا حصہ ہیں کہ پلیز مہربانی کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ پیش آئیں۔ یقیناً محبت کی طاقت سب کچھ فتح کر سکتی ہے، اور محبت کی طاقت کے سامنے سب کچھ ہیچ ہو جاتا ہے۔ محبت فاتح عالم ہے، محبت سے آپ سب کچھ جیت سکتے ہیں۔
پولس رسول فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن مجھ میں محبت نہیں ہے تو بے فائدہ ہے، میں چن چناتا پیتل و جن جناتی جھانچ ہوں، یعنی کہ محض ایک شور کرنے والا برتن ہوں میں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کو فروغ دیں، نفرت کو چھوڑیں، غصہ کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، اور کرسمس منانے کی تیاری کریں۔ خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے، میرے آپ کے لیے آ رہا ہے، اور اگر ہمیں وہ اس طرح کے حالات میں دیکھے گا تو یقیناً وہ خوش نہیں ہوگا۔ ہم نے مسیح یسوع کو خوش کرنا ہے اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔